قرئ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوزه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموسوم باسم الله مولانا ومولا الكونين نبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزاداروں کے درمیان اہل بیت کی آمد ہے. ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں. فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول مدرجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشہد خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں. ارباب کرم، وجود انسانی منقسم ہے کئی حصوں میں اور کمال انسانی بھی منقسم ہے چند حصوں میں. تو پتہ چلا ایک وجود انسانی ہے اور ایک کمال انسانی ہے. وہ وجود عبث ہے، بیکار ہے، جس میں کمال نہ ہو. تو پتہ چلا کمال کی بنیاد پر تعظیم ہوتی ہے، وجود کی بنیاد پر تعظیم نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کمال انسانی کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہے اور وجود انسانی کتنے حصوں میں منقسم ہے. درود کا سہارا دیتے چلیں انشاءاللہ تعالی. مدد
انشاءاللہ تعالی خداوند عالم اس وقت مدد کرے گا تو جیسے جیسے میں ذکر کرتا جاؤں گا تو آواز از خود کھلتی جائے گی، کیونکہ ذکر مولانا علی کا یہ اثر ہے کہ بات نہیں کرنے والا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے انا ذاکرن من ذکرنی، میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر کرے۔ ارے کائنات میں کوئی ایک ایسی ہستی نہیں ہے جو خدا کا ذکر کر سکے، خدا کا ذکر کر سکے۔ حسین کی مجلس آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ خادم نے یہ معروضہ کیا بغیر وسیلہ کے، بغیر وسیلہ کے جو خدا کو پا لیتا ہے وہی ذکر خدا کر سکتا ہے، اور جو وسیلے کے ذریعے خدا کو پاتا ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم وسیلے کا ذکر کرتے رہنا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں ہمارے لیے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کیونکہ علی کے ذریعے ہم اللہ کو پائے، اس لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ تم وسیلے کا ذکر کرنا۔ اگر وسیلے میں اور مجھ میں جواب قدرت آیا، وسیلے میں اور مجھ میں اگر فرق ہے تو وسیلے کا ذکر خدا کا ذکر نہیں ہوگا۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔ اور یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے خدا کے ساتھ بیٹھنا۔ خدا کے قریب تو سب ہونا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ قریب بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ دن بھر میں 5 وقت کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ ماہ سیام ہیں۔ ماہ سیام میں یقیناً یہ سارے کے سارے حضرات صائم ہیں، روزہ رکھ رہے ہوں گے، روزانہ نیت کرتے ہیں روزہ رکھتا ہوں فلاں تاریخ کا، واجب ادا قربتاً اللہ، مگر یہاں پر امام نے کہا روزانہ نیت مت کرو، ایک دن کر لو، یعنی آغاز ماہ سیام پر تم 1 مہینے کی نیت کر لو گے تو پھر دوسرے روزے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا جب مومن نیت کرتا ہے قربتاً اللہ کی 30 دن تک خدا اس سے جدا نہیں ہوتا۔ درود کا تحفہ پیش کرتے چلیں بابا۔ خادم نے معروض غلط بیچ میں ضمناً بات آ گئی ہے، اس کو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا خادم، کیونکہ پیاسوں کی پیاس بجھانا ثواب ہے، پیاسوں کی پیاس بجھانا ثواب ہے۔ اس وقت میری نوجوانوں کی روح پیاسی ہے، تو اس کو سیراب کرنا ہر عقل مند کا فریضہ ہے۔ اور یاد رکھو یہ وجودی اعتبار سے روزے رکھنے والوں، یعنی صرف اور صرف بھوک اگر لگ جائے کھانے کا استعمال نہیں، پانی پیاس لگے پانی کا استعمال نہیں ہے، مگر روح ایک ایسی چیز ہے حالت روزہ میں بھی اس کو سیراب کرنا ثواب ہے۔ حالت روزہ میں روح کو سیراب کرنا ثواب ہے۔ تو پہلے یہ تلاش کرو کہ روح کی غذا کیا ہے، روح کی غذا ہی کہا جا رہا ہے۔ جسم کو ماہ رمضان میں غذا نہیں پہنچانا، اگر روزے کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو مسلسل روح کو غذا پہنچاتے رہو۔ روح کی غذا ہے علم اور معرفت، علم اور معرفت۔ علم کہہ لیں یا علی کہہ لیں، علی کہہ لیں یا علم کہہ لیں، معرفت کہہ لیں یا علی کہہ لیں، علی کہہ لیں یا معرفت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو پتہ چلا روح ہماری سیراب ہوتی ہے علی علی کہنے سے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔
خادم یہ معروضہ کر رہا تھا، خدا کے قریب ہونا اور ہے خدا کا قریب ہونا اور ہے۔ دیکھیں اگر تمثیلاً تاکہ یہ بچے بھی میرے ہم سفر رہیں، آپ بادشاہ کے پاس جائیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ بادشاہ اگر آپ کے پاس آ جائے اب یہ ہے کمال، اور بادشاہ جب ہمارے قریب آتا ہے تو رعایا ڈرتی ہے۔ ہائے فلاں کے گھر بادشاہ چیف منسٹر آ گئے، فلاں کے گھر چیف منسٹر آ گئے، تو پتہ چلا یہ اڑوس پڑوس کہتا ہے بھائی ان کے تعلقات چیف منسٹر سے ہیں، ان کے تعلقات وزیر اعظم سے ہے، کیونکہ وزیر اعظم اگر آ جائے تو رعایا خائف رہتی ہے، خوف زدہ رہتی ہے، خوف زدہ رہتی ہے۔ سمجھو شیعہ کیا ہے، سمجھو اخباری کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس نہیں آنے والا آ جاتا ہے، جس کے پاس نہیں آنے والا آ جاتا ہے۔ طریقہ ہے بلانے کا، ایک ادب ہے بلانے کا، ایک سلیقہ ہے بلانے کا۔ یہ سلیقہ ہم کو علی نے عطا کیا، علی نے عطا کیا کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے انا ذاکر من ذکرنی وانا جالس من جلسنی وانا مطیع من اطاعنی۔ ارے میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر کرے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ تو جواب قدرت آیا کہ تو میرا ذکر نہیں کر سکتا، صرف علی بول، علی بول۔ تو جیسے ہی ہم علی علی کرنے لگے، خدا ذاکر بن کر جو کسی منزل میں ذاکر تھا اس کا ذکر کرنے لگا۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا۔ جالس من جلسنی، میں اس مجلس میں آتا ہوں جس مجلس میں میرا ذکر ہوتا ہے، جس مجلس میں میرا، یہی سبب ہے جس وقت کہ آپ حضرات فرش عزا پر آئے نیت نہیں کرے قربتاً اللہ کی، مصلی پر آئیں تو نیت کریں گے قربتاً اللہ، روزے کے لیے نیت کریں گے قربتاً اللہ، حج کے لیے نیت کریں گے قربتاً اللہ، عمرہ کرنا ہے نیت کریں گے قربتاً اللہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے نیت کریں گے قربتاً اللہ۔ اللہ رے فرش عزا کی عظمت، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان مخصروں سے دیکھو مصلی سے فرش عزا کا کوئی تقابل مت کرو، کیونکہ فرش عزا سے مصلی باقی رہ گیا، مصلی باقی رہ گیا۔ اگر اس کو باقی رکھنا ہے فرش عزا بچھاؤ، فرش مسرت بچھاؤ، علی علی کرتے رہو، مصلی از خود باقی رہے گا، خود مصلی باقی رہے گا۔ تو جیسے ہی آپ حضرات اندر داخل ہوئے، بتاؤ کوئی ایک فرد واحد نیت کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے انا جالسن من جلسنی، میں اس مجلس میں ہوتا ہوں جہاں پر میرا ذکر، اب یہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب خدا کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نادان نہیں جانتے اعتراضات کرنے والے۔ سنا میں آج یا کل ہی کی بات ہے، ابھی اطلاع ملی، مولا علی پر ایک بچہ تقریر کر رہا تھا، امامہ ایک بچہ تقریر کر رہا تھا، تو دوران تقریر یہ بولا کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو علی کہتے ہیں، نہ تو علی اللہ جانا نہ علی اللہ جانا۔ بابا کچھ نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے، ہم ہر حالت میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، ہر حالت میں، اور ہر حالت میں علی کو اللہ نہیں کہتے۔ اب یہ تو بتاؤ، ہم اللہ کو علی کہتے ہیں، ہم اللہ کو علی کہتے ہیں، کب علی کہتے ہیں؟ یہ تو سمجھاؤ۔ جوش خطابت میں اتنا کہہ دینا کہ ہم
اللہ کو علی کہتے ہیں، علی کو اللہ نہیں کہتے ہیں، ہم علی کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کو علی کہتے ہیں، مگر سمجھ کر کہتے ہیں، سمجھ کر کہتے ہیں۔ سنو آج میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ اللہ کو علی، علی کو اللہ، لنا ما اللہ حالت، لنا ما اللہ حالت نحنو فیہا ہو۔ یہ نحنو کون ہے؟ علی۔ نحنو کون ہے؟ علی۔ اللہ ہوا علی، اللہ ہوا علی، وہوا نحنو، وہوا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہوا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہوا نحنو، تو کون نحنو میں آیا؟ اللہ، علی، اللہ، اللہ، علی۔ یہ ہے، تم ابھی اسم کو نہیں پائے، اسم نہیں، اللہ کی کوئی تفسیر نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس میں اللہ کی تفسیر موجود ہے۔ اس میں اللہ کتاب پڑھو میاں، ضمنی کتابیں پڑھ لینے سے کچھ حاصل، مرنے والی کتابیں پڑھنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے 2 زندہ چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی تھی، 2 زندہ، مردہ نہیں، زندہ۔ شاد معصوم ہے، معصوم کہہ رہے ہیں قرآن حی ہے، قرآن زندہ ہے، علی مال قرآن، اور قرآن کی موت ہے، علی سے جدا ہو جائے تو پڑھوائیں بھائی، پڑھوائیں، تھوڑی میری مدد کریں، درود کا سہارا دے، میں انشاءاللہ فکر کروں۔ دیکھیں قرآن اپنی مرضی سے علی سے جدا نہیں ہوا، قرآن اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی مرضی تو یہ ہے، کلام خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں دامن علی کو تھام کر چلتا رہوں، دامن علی کو تھام کر چلتا رہوں، مگر الگ کرنے والوں نے قرآن کو الگ کیا، نیزوں پر بلند کیا، تو علی نے کہا مارو، مارنے کے بعد بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ علی نے بتا دیا اگر قرآن بھی مجھ سے جدا ہو جائے تو تیر کھانے کے قابل ہو جائے، اب اگر قرآن کو بچانا ہے علی کو ساتھ میں رکھو، اور اگر علی کو چھوڑ دیں گے قرآن نہیں ملے گا، قرآن نہیں ملے گا۔ تو کیا معروضہ کر رہا تھا خادم؟ رسول خدا 2 چیزیں دیے، دونوں کے دونوں حی ہیں، حی ہیں۔ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ لاؤں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ لاؤں، قرآن حی، علی حی۔ اور کہہ رہے ہیں ان 2 سے تمسک رکھو، ان 2 سے تمسک رکھو، اور جو اس سے تمسک رکھ کر خول معصوم کو نقل کرے اور دنیا سے گزر جائے تو وہ خول نہیں مرتا، کیونکہ حی کا خول ہے۔ سمجھے توضیح المسائل؟ توضیح المسائل کیوں مر رہی ہے؟ کیونکہ یہ قرآن اور علی سے جدا ہے، ہائے ہائے، قرآن اور علی سے جدا ہے، رائے پر مبنی ہے، رائے پر مبنی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے یہ اہتمام کیا، اس کے خالق کی زبان سے خود یہ کہلوا دیا کہ ماتل مفتی، ماتل فتویٰ، مفتی مرا، فتویٰ مرا، کیونکہ رائے دینے والا بھی مر گیا، رائے بھی مر گئی۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔ ارے مومن نہیں مرتا جی، مومن نہیں مرتا، سمجھو ماتل مفتی، یہ بھی اہتمام خدا ہی ہے۔ کیا کر دیا خدا نے؟ اب تو بول ماتل، تو بول اپنے زبان سے بول، ماتل مفتی، مفتی مرا، مومن مرتا نہیں۔ پتہ چلا اگر یہ مرجع مومن ہوتا، یہ بھی سننا ہے، تھوڑی دیر یہ بھی سنتے چلیں مگر خاموشی نہ رہے۔ اگر یہاں خاموش ہو جائیں گے پھر اسی پر ذکر ہوگا، اسی پر ذکر ہوگا، ماتل مفتی ماتل فتویٰ، ماتل مفتی ماتل فتویٰ، مفتی مرا فتویٰ مرا، مرا، مومن مرتا نہیں۔ ان المومن حی فی الدارین، حدیث پیش کر رہا ہوں، رائے نہیں۔ مومن ہر 2 مقام پر
زندہ ہے ہر دو مقام پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی زندہ ہے، آخرت میں بھی زندہ ہے۔ مومن ہوتا تو نہ مرتا، مومن ہوتا تو نہ مرتا۔ اور سنو، ہماری حیات کب سے ہے؟ ہماری حیات دیدار علی سے، ہماری حیات دیدار علی سے ہے، جس کا ثبوت تلقین ہے، جس کا ثبوت تلقین ہے۔ ہلایا مردوں کو نہیں جاتا، مردوں کو نہیں ہلاتے، ہم زندہ کو ہلاتے ہیں۔ اسمع افہم، سن سمجھ، اگر مردہ ہوتا تو کیوں ہلاتے؟ مردہ یہ بتایا جا رہا ہے، حد کر دی سمجھانے کی، یعنی خبر میں لٹانے کے بعد بھی مخصروں کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو جو مومن ہو جاتا وہ مرتا نہیں ہے، جو مومن ہو جاتا وہ مرتا نہیں ہے، اس کو ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں۔ اسمع افہم، درود کا تحفہ پیش کریں۔ او خادم کہاں تھا، یہ بات مکمل کروں، یہ حدیث مکمل کروں، تشنا نہ رہ جائے۔ انا جالس من جلسنی، اس کے بعد کا جملہ بڑا خطرناک، انا جالس من جلسنی، میں اس مجلس میں بیٹھتا ہوں، آتا ہوں، بیٹھتا ہوں، جو بھی کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم، مگر اتنا تو عقیدہ ہے کہ وہ اس مجلس میں ہوتا ہے، اس لیے نیت نہیں کرتے۔ پتہ نہیں بھائی اللہ نے اپنا نام مومن کیوں رکھا، اللہ نے اپنا نام مومن کیوں رکھا ہے، یہ سمجھا دو یار۔ علی اللہ نہ کہنے والوں، ارے چھوڑو بھائی، علی اللہ تم کیا سمجھے، اللہ علی تم کیا سمجھے، ارے یہ تو سمجھاؤ اللہ اپنے کو مومن کیوں بول رہا ہے؟ آخر کیا خدا بھی ایمان لایا؟ ارے ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں۔ یہ تو عالم ارواح میں خدا نے ہمیں اس عہدے سے سرفرازہ ہے۔ کب؟ اقرار توحید، اقرار نبوت، اقرار ولایت، یعنی 3 کلموں کا اقرار کیے تو خدا کہہ رہا ہے تم مومن، اللہ کہہ رہا ہے تم مومن، تو کیا اللہ بھی کلمہ توحید کا اقرار کرا؟ کیا اللہ بھی کلمہ رسالت کا اقرار کیا؟ کیا اللہ بھی کلمہ ولایت کا اقرار کیا؟ پھر وہ کس بنیاد پر مومن ہے؟ وہ کس بنیاد پر مومن ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اب فی الوقت جتنا سمجھ میں آیا وہ سنتے چلیں۔ اگر بات پسند آئی تو درود پڑھنا، اگر پسند نہ آئی تو درود نہیں پڑھنا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں شاید خداوند عالم اپنا نام مومن اس لیے رکھا کہ مومنین ذکر علی کریں گے، ان میں بیٹھ کر میں بھی اپنے قوموں درود کا تحفہ پیش کریں۔ بابا دے بلال میں جس عنوان کو چھیڑا وہ مجھے یاد ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی 10-15 منٹ لیں گے آپ کے، کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے۔ پہلے روح کو سحری کرا لیں گے، بعد میں جسم کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، انا جالس من جلسنی ہو گیا، انا مطیع من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے میں اس کی اطاعت کروں گا، میں اس کی اطاعت کروں گا۔ دیکھیں بھائی یہاں بھی مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر یہ بھی پسند آ جائے قبول کر لینا، یہ بھی بات پسند آ جائے قبول کر لینا۔ اطاعت خدا 23 برس میں سمجھ میں نہیں آئی، اطاعت خدا
23 برس میں سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اعلان قولوا لا الہ الا اللہ ہوا، اعلان لا الہ، اعلان محمد، سارے احکامات آئے، یہ سارے احکامات جب اکٹھا ہو گئے، سارے کے سارے احکامات آ گئے، اب خدا کہہ رہا ہے اعلان ولایت نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، تو پتہ چلا اس میں خداوند عالم، خداوند اپنا کبھی لہجہ نہیں بدلا، اور اگر بدلا ہے اعلان ولایت کے لیے، اعلان ولایت، اور جیسے ہی اعلان ولایت ہوا جو قبول کیے ان پر اطلاق مومن ہو گیا، اطلاق مومن ہو گیا۔ حکم خدا تھا اطاعت خدا میں ہم اقرار کریں، ہم اقرار، تو بات واضح ہو گئی، وَأَنَا مُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَنِی، دیکھیں سب خوش ہو جاتے ہیں اس حدیث پر، انا مطیع من اطاعنی، یعنی جو اس کی اطاعت کرتا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، تو پتہ چلا جب اپنا معاملہ آ جائے تو خوش ہو جائے، جب اپنا معاملہ آ جائے تو خوش ہو جائے، اور اگر علی کا معاملہ آ جائے، جب علی کی بات آ جائے، علی کہیں گے، علی کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی اطاعت، یہاں پر جو پریشانی ہے بھائی یہ سمجھائیں، یہ پریشانی یہاں کی نہیں دکھ رہی ہے، یہ پریشانی یہاں کی نہیں دکھ رہی ہے، یہ اندر کی بات ہے، جس میں 4 گواہ چاہیے وہ بات ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیں اب یہاں سے تھوڑی آواز اللہ نے کھولی ہے، اور الحمدللہ آپ کی آواز بھی کھل گئی ہے، تو اب جتنی دیر بھی آپ حضرات کے درمیان رہوں گا انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو پہلے وجود انسانی بتائیں گے، وجود انسانی، وجود انسانی منقسم ہے چند حصوں میں، ایک ہے جسم، ایک ہے عقل، ایک ہے روح، ایک ہے نفس۔ یہ جب وجود انسانی ہے تو یہاں پر عقل کہنا لازمی ہے، عقل کہنا لازمی ہے، تو پتہ چلا ہم منقسم ہیں چند حصوں میں، ایک ہے جسم، ایک ہے عقل، ایک ہے روح، ایک ہے نفس۔ نفس، خداوند عالم نفس کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہائے ہائے ہائے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے، تو پتہ چلا مرنا ہے، تو پھر جی کے کیا کریں یار، فائدہ کیا ہے؟ نہیں، حدیث سہارا بنی کہ انسان اگر اپنے معشوق سے ملنے کا یقین نہ رکھتا تو اس کو نیند نہ آتی، تو پتہ چلا کہ معشوق کے ملنے کا یقین ہے، اسی لیے روزانہ نیند آتی ہے۔ نہیں، جیسے سننا تھا چاہیے تھا ویسے نہیں سنے۔ اب ایک مثال دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، میں سنا دیا، مگر یہ کہ جیسے سننا چاہیے تھا ویسے سنیں۔ اب جائیے، کہاں جانا چاہیں؟ یہ پنکھا کھولیے، ہاں یہ کھولیے۔ اس وقت تو 2 قسم کی گرمی ہے، اس وقت تو 2 قسم کی گرمی ہے، ایک ایمانی گرمی ہے، ایک جسمانی گرمی ہے، ایک جسمانی گرمی اور ایک ایمانی گرمی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے ایمانی گرمی میں برودت ہوتی ہے۔ ہم بولے یار میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں حرارت نہیں ہوتی، اس میں برودت ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، برودت اسی کو، حرارت اسی کو محسوس ہوتی ہے جو منکر ولایت ہوتا ہے، جو منکر ولایت ہوتا ہے۔ یہی سبب تھا 18 میدان غدیر میں مطمئن ہے، اطمینان سے بیٹھے ہیں، ادھر تمازت آفتاب ہے، چلچلاتی دھوپ، کیا لفظ رکھی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 18 مطمئن ہیں، باقی جل رہے ہیں، باقی جل رہے ہیں۔ تو پتہ چلا زندگی میں بتا دیا گیا کہ دیکھو جو اقرار ولایت کر لے اس کے لیے حرارت نہیں ہے، اس کے لیے حرارت، یہ منکران ولایت کے لیے
حرارت ہے، اور جو اقرار ولایت کرے ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے جہنم واصل کون ہوں گے، جنت میں کون داخل ہونے والے ہیں۔ جو اقرار ولایت کرے اس کے لیے جنت ہے، جو انکار ولایت کرے نماز لے کر جہنم، روزہ لے کر جہنم، حج لے کر جہنم، زکوٰۃ لے کر جہنم، زکوٰۃ لے کر جہنم۔ کلمے بھی فائدہ نہیں پہنچائے۔ ارے کیا کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے اثر نظر آ رہے ہیں، بے اثر نظر آ رہے ہیں، جہنم واصل کر دے رہے ہیں، بے اثر نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو ایک کلمہ ولایت کا اثر، علی ولی اللہ کہہ دیے، جیسے علی ولی اللہ کہہ دیے، خداوند عالم علی سے کرا تو تیرا اختیار لی اللہ کہنے کا، میرا بھی نہیں، رسول کا بھی نہیں، ہائے ہائے ہائے، رسول کا بھی نہیں، اللہ کا بھی نہیں، اختیارات علی کو دے دیے۔ اختیارات علی ٹھہر کر کہیں گے لی میرا، کس کے لیے کہیں گے میرا، جو علی ولی اللہ کا وہ ہے، درود کا تحفہ پیش کریں۔ نعرے پر ایک بات ذہن میں آ گئی، نوجوانوں ذہن نشین کر لو، یہاں ذہن نشین کر لو۔ جو علی اللہ اللہ علی کہنے کے منکر ہے نا، ان سے ایک ہی سوال کرو، کچھ مت کرو۔ دیکھو اگر امامے میں سے پسینہ نہ ٹپکے، ہاں سے امامے سے پسینہ اگر نہ ٹپکے، اور جب ٹپکنے لگے تو پوچھے نا قبلہ ٹپکے بہت ہو گئے، کب چھوا رہے ہیں اس کو، کب چھوا رہے ہیں، بولیے چھائیے اس کو، چھائیے، کیونکہ بہت ٹپکے ہو گئے ہیں جی، ہر طرف سے بہنے لگے گا، ہر طرف سے بہنے لگے گا۔ صرف اتنا ہی پوچھو، اللہ کو ہو کب کہنا ہے، بس اتنا سوال، ایسا سوال دے رہا ہوں، دیکھیے اب آپ یقین کے ساتھ کر رہا ہوں، پسینے، ہو کب کہنا ہے، اور ہو کیوں کہا جاتا ہے، ہو کا جو استعمال ہوتا ہے اس کا کیا محل ہے، بس یہ 3 سوالات کرو۔ اگر واقعتاً پڑھا لکھا ہے تو جواب آئے گا، لکھا پڑھا ہے تو نہیں آئے گا، اگر لکھا پڑھا ہے تو جواب نہیں آئے گا۔ خیر، میں کہاں تھا، کیا معروضہ کر رہا تھا کہ وجود جو انسانی وجود ہے کہ عقل، ایک ہے روح، ایک ہے نفس، اور ایک ہے جسم، ایک ہے جسم، ظاہر جسم ہے، باطن عقل ہے، روح ہے، نفس ہے۔ تو خادم معروضہ کیا کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ کربلا والوں نے بتا دیا شیرینی کب ہوتا ہے، ہائے، اور تلخی کب ہوتی ہے، یہ بتا دیا۔ ذائقہ چکنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ مرنا ان کو ہے جو زندگی میں مر چکا۔ ابھی دیکھیں یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ خول معصوم ہے کہ کسی مقام پر علی علی ہو رہا ہے، ذکر علی ہو رہا ہے، اگر سب خاموش بیٹھے ہیں تو مردہ ہے، خاموش بیٹھے ہیں تو مردہ، جس کے
چہرے پر مسکراہٹ ہے، کوئی خدا کی تسبیح کر رہا ہے، زندگی کا ثبوت ہے۔ تو پتہ چلا یہیں زندگی میں بتا دیا گیا کہ مردوں کا اطلاق ان پر ہے جو خاموش ہو جاتے ہیں تو چنانچہ ہمارے لیے موت نہیں ہے۔ کیسے؟ حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور مزید توضیح و تفسیر کی جائے۔ الحمدللہ آپ حضرات کے علم پہ بھروسہ ہے، آپ حضرات کے علم پہ بھروسہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ کل من علیہا، تھوڑے 5 منٹ اس پر بھیج دیں گے۔ کلو آیت قرآنی ہے، اگر حدیث پیش کر دیتا راوی کون ہے، راوی کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کلو من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، اللہ میں کوئی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گا رب کا چہرہ، کون سا چہرہ؟ جلالت والا، جل جلالہ، قرآن میں ہے جل جلالہ، قرآن میں ہے جل جلالہ۔ تو پتہ چلا خدا کا چہرہ رہنے والا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ جسم والے خدا کو مانے ہیں یا بغیر جسم کے؟ بغیر جسم کے۔ پھر یہ وجہ کیا ہے؟ پھر یہ ربو کا کیا ہے؟ یا تو اللہ خود کہہ رہا ہے ربو کا، اللہ خود کہہ رہا ہے ربو کا، اللہ کہہ رہا ہے ربو کا، اللہ کہہ رہا ہے ربو کا۔ عالم ارواح کے ربو کا کو جو پہچان لیا، خدا کی قسم قرآن کے اس ربو کا کو پہچان لیں گے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہاں تک آئیں، نہیں بھائی رب کہہ لیں گے۔ وہ کیوں بولیں گے بھائی؟ کیا رب 2 ہوتے ہیں؟ رب بھی ایک ہی ہوتا ہے، رب بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو بھی یہاں کیوں کمپرمائز ہو رہا ہے؟ یہ بولو، یہاں کیوں کمپرمائز کر رہے ہیں؟ یہ فرمائیے۔ رب کا کی تفسیر ہوئی اللہ، کیا ہوئی؟ اللہ رب کہہ لو یا اللہ کہہ لو، اللہ کہہ لو، ایک ہی بات ہے نا، ایک ہی بات ہے۔ یہ فرق کیوں ڈال رہے ہیں رب میں اور اللہ میں؟ تو پتہ چلا تم منافق ہیں، اللہ میں اور رب میں فرق ڈال رہے ہیں۔ دیکھو آپ اور ہم بلا فصل کلمہ پڑھتے ہیں، علی بلا فصل ظاہر ہوتے ہیں، بلا فصل جا کیسے؟ بلا فصل ارادہ مراد، ارادے اور مراد کے کہنے کے لیے مجھے سیکنڈز لگے، 9 سیکنڈز کا وجود نہیں تھا، ارادہ تھا، ساتھ میں مراد تھی۔ ارادے اور مراد میں کوئی فاصل، گیپ ایک لمحے کا بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤں میں زندگی کیسے؟ التوحید حیات النفس۔ میں عرض کر چکا ہوں، اس پر مزید گفتگو نہیں ہوگی، صرف اشارے ہوں گے۔ التوحید حیات النفس، توحید نفس کے لیے حیات ہے۔
اللہ اکبر. ایک جملہ سن لو، فرزندان توحید، فرزندان توحید، فرزندان توحید کئی بار سن چکے ہیں. ہاں نہ صرف سن چکے ہیں، اخبارات میں بھی پڑھ چکے ہیں نا. فرزندان توحید، فرزندان، تو یہ طے ہو گیا یہاں پر توحید سے مراد اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ہر ایک لکھ رہا ہے فرزندان توحید، فرزندان توحید. تو یہ بتاؤ کہ تو توحید آپ کے ڈیڈ ہے، آپ کے بابا ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرزندان توحید کہنا آسان ہے، جب توحید کی اصل بتا دے تو قبول کرنا مشکل ہے. توحید کہہ لے یا علی کہہ لے، توحید کہہ لیں یا علی کہہ لیں، علی کہہ لیں یا توحید کہہ لیں. درود کا تحفہ پیش کرے بابا. اور آسان کروں، گفتگو کو اور سہل کرنا چاہتا ہوں، اور آسان کرنا چاہتا ہوں. التوحید حقیقت، التوحید حقیقت لا عبد ولا رب. کسی منزل میں اللہ کے لیے لا ربا نہیں ہے. چلیے اس سے بھی طے ہو گیا کہ توحید اللہ نہیں، توحید اللہ نہیں ہے. پھر بتاؤ توحید کون ہے؟ توحید کون ہے؟ کہنا ہوگا توحید امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. درود کا تحفہ پیش کرے گا. تو کیا ہے؟ توحید سے حیات نفس ہے، نفس کو حیات عطا کرتے ہی توحید. توحید کے سبب حیات، توحید کے سبب حیات. جاگنا میرا محترم مجمع، جاگنا. جملہ سنو، کس کے سبب حیات؟ توحید کے سبب حیات. جوش خطابت نہیں ہے، جوش کتابت نہیں ہے. دلیل کے ساتھ خادم گفتگو کر رہا ہے، مسلسل احادیث پیش کر رہا ہے. توحید سے حیات نفس ہے، توحید سے حیات نفس ہے، توحید سے حیات نفس ہے. ارے سلمان کی روح نکل گئی، سلمان کی روح نکل گئی. اور جیسے ہی حیات تقسیم کرنے والا، حیات تقسیم کرنے والا ارے مدائن پہنچا تو کیا دیکھا گیا؟ سلمان تعظیماً استدا ہو گیا. عبادت کے جو اقسام ہیں، ان اقسام میں عبادت کی ایک قسم ہے تعظیم. یعنی ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ عبادت کرتے ہیں. سلمان نے بتا دیا، سلمان نے بتا دیا دیکھو تعظیم علی کی کرو، تعظیم علی کی کرو، کیونکہ اسی کے سبب حیات ہے. درود کا تحفہ پیش کریں بابا. ایک اور درود پڑھیں بابا سے بلند پڑھیں. اللہ اکبر. دیکھیں وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو وجود انسانی ہے یہ سارے حصوں میں میں کچھ گفتگو کروں. آپ حضرات یقیناً واقف ہوں گے. اتنا کہہ دیا اشارہ کافی ہے کہ ایک ہے جسم، ایک ہے عقل، ایک ہے روح، ایک ہے نفس ہے. اور نفس اور عقل کا رشتہ نہ کٹے، نفس اور عقل کا رشتہ نہ کٹنے پائے ہیں. تو پتہ چلا عقل شعور میں رہتی ہے نفس کی بنیاد، اور اگر نفس چلا جائے تو عقل معطل، تعطل پیدا ہو گیا. کس نے تعطل پیدا کرا؟ اسی لیے خدا کرا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ارے ساری شریعت میں تعطل پیدا ہو جائے گا، ساری شریعت میں تعطل پیدا ہو جائے گا. بغیر نفس کے شریعت نہیں ہوتی، بغیر نفس کے شریعت نہیں ہوتی. ارے تمہارے بھی کلمے کے لیے علی چاہیے، میرے بھی کلمے کے لیے. دو کلموں کی حیات کو
علی مولا. دو کلموں کی حیات کو علی کہتے ہیں. اس دن کی خاطر کہا گیا علی محمد کا بھی نفس ہے، اللہ کا بھی نفس ہے. کلموں کی حیات علی ولی اللہ سے. درود کا تحفہ پیش کریں. اشارے کر رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ حضرات مکمل ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے صرف میں اشارے کرتا چل رہا ہوں. دیکھیں، جسم کو نجس روح کرتی. کیا چیز؟ روح پاک ہو جائے جسم پاک ہو گیا. ہے کہ اگر روح پاک ہو گئی جسم پاک ہو گئے. اور اتفاق کی بات یہ، روح ایک ایسے چیز ہے وجود انسانی میں ہوتی ہے، کوئی تعین نہیں کر سکتا کہاں پر ہے. یہاں ہیں، وہاں ہیں، وہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں. ارے سر سے پیر تک اشارہ کر رہے ہیں، کوئی ایک مقام نہیں بتا سکتے. تو پتہ چلا اس کائنات میں روح کو مانتے ہیں، اشارہ نہیں کر سکتے. یہ کائنات ہے، یہ کائنات میں روح کو ماننا ہے. روح کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، روح کو دیکھ نہیں سکتے. آپ کی حرکت یہ بتا رہی ہے روح ہے. تو پتہ چلا روح نکل جائے تو جسم ختم ہو گیا، مردہ ہے. کیا ہے؟ مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے. اگر روح گرفت میں آتی تو حوض میں غوطے دیتے، کیونکہ مطہرات میں ایک پانی بھی مطہر ہے. خداوند عالم نے کہا روح کی جب میں جسم کے لیے پانی نہیں رکھ رہا ہوں، نہیں غور کیا؟ جسم کے لیے میں پانی نہیں رکھا تو روح کے لیے پانی کیوں رکھوں؟ روح کو پاک کر لے جسم پاک ہو جائے گا. روح کو پاک کر لے جسم پاک ہو جائے گا. تو روح پاک ہوتی ہے کلموں سے. جیسے ہی کلمے پڑھ لیے اب جسم پاک ہو گیا. تو کیا چیز جسم کو نجس کر دی تھی؟ روح. یہ ہے اہمیت روح کی، یہ ہے اہمیت روح کی. اور یاد رکھیں، اگر نفس نہ ہوتا تو آپ معرفت حاصل نہ کرتے. تو پتہ چلا معرفت کی بنیاد پر روح کو پاک کرے، روح کو پاک کرے. اگرچہ کہ عالم ارواح کی روح ہے، اقرار کری ہوئی ہے، مگر غیر کے گھر سے آئی. بات واضح ہو رہی ہے؟ غیر کے گھر سے آئی، غیر کلمہ گو کے گھر سے آئی، غیر کلمہ گو کے گھر سے. تو اس وجود کو نجس کہیں گے. ہر چند کے اس میں وہ روح ہے جو عالم ارواح میں اقرار کری تھی. نہیں، یہ میں نہیں پہنچا سکا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عالم ارواح میں 3 کلمے تھے، اقرار کر لیا. مگر کریں کیا؟ اس کی قسمت میں اس کا ڈیڈی غیر کلمہ گو تھا، تو ادھر چلا گیا، وہ گھر میں جنم لیا. جب اس گھر میں جنم لیا تو اب آپ کریں نجیس ہے. آپ کریں ہر چند کے روح وہاں کی اقرار کری ہوئی ہے، روح اقرار مگر یہ کہا جا رہا ہے نہیں غیر کلمہ گو ہے، نجیس ہے، غیر کلمہ گو ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر بھائی پاک کیسے ہو؟ تو بولے جو اقرار ہے اس کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ غور کر لے بھائی. تو پتہ چلا صرف اقرار سے کام نہیں چلتا. اتنے بڑے ذاکر کیونکہ وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لے کر پڑھتے ہیں. بھائی تو میں چھوٹا ہوں نا، کیونکہ میں شکریہ پہ بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ میری شرافت ہے، وہ ان کی دادا گیری ہے، وہ ان کی دادا گیری ہے، میری شرافت ہے. تو میں شکریہ پہ بھی پڑھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اقرار اگر کر لیں تو بس ہے، دل سے اگر اقرار کر لیں تو بس ہے. ارے روح وہاں پر اقرار کر چکی تھی،
یہاں اشارے کر رہا ہے اظہار. تو جیسے ہی وہ اظہار کرے گا، کلمے پڑھ لے گا، کلموں کا اظہار کر لے گا، تو اب اس کا وجود پاک ہو گیا. یہ ہے وجود انسانی، یہ ہے وجود انسانی. وقت ہو چکا، میرا وقت ہو چکا. اب کمال انسانی کے لیے 10 منٹ 15 منٹ جو دینا چاہتے ہیں دے لے. درود کا تحفہ پیش کرے گا. سنیں کمال انسانی کیا ہے. وجود ہے، بے کمال ہے، بیکار ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، حرکت کرنے والی لاش ہے. بولے نا، جب وجود ہے تو کمال ہو. تو کہا گیا کمال انسانی منقسم ہے 3 حصوں. کتنے؟ 3 حصوں میں منقسم ہے کمال انسان. وہ 3 حصے کیا ہیں؟ تو کہا گیا اعتقاد، اعتقاد، قول، عمل. اعتقاد، قول، عمل. بہت ساری باتیں ہیں، چھوڑ رہا ہوں میں، آ رہی ہیں ذہن میں، مگر نہیں، ذکر نہیں کر سکتا میں، کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے. کیا معروضہ کر رہا ہے خادم، اور سفر بھی طولانی ہے. کچھ تو کلومیٹر جانا ہے نا حضرات کو. وہ سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر، مگر یہ کہ ہلوری کو ہلا کر جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا. ہاں، ان کی خواہش کو پورا کر دوں گا. ان کی خواہشیں تو بہت ساری تھیں. کبھی کہہ رہے تھے کہ مسلک پر بھی کچھ تقریر کریں، ہیں اصولی اخباری بتائیں. ابھی کیا بتاؤں یار، کس کو بتاؤں اصولی اور اخباری جی. پھر ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ اوم پر بھی میں تقریر کروں. بھائی اوم پر کیا تقریر کروں بھائی، اتنا سن لو. اوم علی ایک ہیں، اوم اور علی ایک ہیں. ان کے پاس اوم ہیں، ہمارے پاس علی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں. وہ جب تک وہاں ہیں اوم بولتے ہیں، یہاں آنے کے بعد علی اوم بولیں گے. غور دیکھیے، فرق بتا رہا ہوں کتنا فرق ہے. وہاں جب تک ہے اوم بولیں گے. اوم کی تعظیم ہر ایک کا فریضہ ہے، اوم کی عزت کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے. جس طرح کہ تم نام علی کو پیار کرتے ہیں، اسی طرح اس میں اوم کو بھی پیار کرنا، اوم کو بھی پیار کرنا. فرق نہیں ڈالنا اوم اور علی میں. ارے جو علی کی صفت ہے وہی اوم کی صفت ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا. کیا ہے؟ عدم علم کی بنیاد پر تفرقے ڈال دیتے ہیں، نفاق کا بیج بوتے ہیں. نا، ایسے نہیں ہے. وہ بھی علی کو پکارے، ورنہ ان کا کام کیسے چلتا. وہ بھی اپنے کام چلا رہے ہیں، مگر آپ یہ جانتے نہیں وہاں پر علی کا نام کیا ہے. ارے بھائی، کوکب دری میں میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کوکب دری میں علی ولی کہہ رہے ہیں ہر قوم میں میرے نام جدا گانا ہے. وہیں علی ولی یہ کہہ رہے ہیں کوکب دری ایک عام کتاب ہے، شاید ہر ایک کے گھر میں ہوگی، ہر ایک کے گھر میں ہوگی. علی کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں میں میرا نام کشن ہے. کیا ہے؟ کشن ہے. جب علی کہہ دیے میرا نام کشن ہے تو اس اسم کی بھی تعظیم لازمی ہے. اگر آپ اوم کو سمجھ گئے تو جب اوم بولے درود پڑھنا ہے. اگر کشن سمجھ گئے ہیں، جب کشن بولے تو درود پڑھنا ہے. دیکھیں بھائی، گاڈ جل جلالہ، اب سمجھ میں آئے گی. گاڈ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. بھلے گاڈ کے ساتھ بھی جل جلالہ، اللہ کے ساتھ بھی جل جلالہ، بھگوان کے ساتھ جل جلالہ. ان کے ہاں اللہ کو بھگوان کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں. تو اس میں بھگوان سننا تو جل جلالہ کہنا. ہمیں نہیں چھیڑنا، ہمیں نہیں چھیڑنا. ہم کتاب پڑھ کر آتے ہیں، ورنہ ہم بتائیں گے بھگوان کہنا غلط نہیں ہے.
भगवान कहना सही है, समझे नहीं। समझ जाएं तो भगवान भी कहेंगे, अल्लाह भी कहेंगे। समझ जाएं तो अली भी कहेंगे, ओम भी कहेंगे। समझ जाए तो अली भी कहेंगे, किशन भी कहेंगे। दुरूद का तोहफा पेश करे बाबा ने अमल, तीन चीज़ें हैं। एतक़ाद क़ल्ब, एतक़ाद का ताल्लुक़ क़ल्ब से है। क़ौल का ताल्लुक़ ज़बान से है, ज़बान से है। अब तीसरी चीज़ क्या रह गई? अमल, अमल का ताल्लुक़ जिस्म से। ये है कमाल इंसानी। हा। अब ये देखो कि दिल में अली है या नहीं? हाय हाय हाय। खुल्ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। याद रखो, मोहब्बत अक़ल से नहीं होती, मोहब्बत क़ल्ब से होती है। मोहब्बत क़ल्ब से हो। ये एक जुमला सुनो, एक जुमला सुनो। अगर तुम अपने क़ल्ब में अली को बसा लेंगे तो समझना मशयत खुदा भी है। ये तो नामुमकिन है अली मशयत खुदा को छोड़कर हमारे पास आए। ना ना, जहाँ अली है वहाँ मशयत खुदा है। जहाँ अली है वहाँ मशयत खुदा है। खुदावंद आलम कराए अजर में मैं कुछ नहीं चाहता मगर ये कि अक़रबा की मवद्दत, मवद्दत का ताल्लुक़ क़ल्ब से है, मवद्दत का ताल्लुक़ क़ल्ब से है। अक़रबा के साथ खुदा है तो पता चला अली आ गए तो खुदा भी आ गया, खुदा भी आ गया। ये है दिल, ये है दिल। ख़त्म हो गई बात। दिल पे अब गुफ्तगू नहीं करूँगा, दिल वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की जबी पर शिकन नहीं देख रहा हूँ। सब खुश हो रहे हैं, सब बहाल हैं, सब खुश हैं। अब सुन लो, दूसरी चीज़ क्या है? क़ौल। क़ौल का ताल्लुक़ ज़बान से है। तो क्या रहे ज़बान पर? क्या रहे ज़बान पर? यानी अली अली तो करेंगे, वो दिल से करेंगे। जो दिल में रहेगा वो ज़बान पर आएगा। उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि ख़ौल ना हो, हैं? ख़ौल ना हो। अब मैं बताऊंगा ख़ौल। ख़ौलुना मा खालू दीनना मा दानू। मासूम कह रहे हैं, ये बोलो, ये बोलो। ख़ौलुना मा खालू दीनना मा दानू। हमारा क़ौल बस वही है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का है। हमारा दीन बस वही है जो मोहम्मद, हर एक की ज़ुबान पर ये रहे तो इसी को तो अखबारी कहते हैं, क्योंकि अखबारियों की ज़ुबान पर इज्तिहाद नहीं रहता। क़ौलुना मा खालू दीनना मा दानू रहता है। दुरूद का तोहफा पेश करे बाबा। अब रही तीसरी चीज़, दो अमल। अमल क़ौल और फ़ेल में तज़ाद हो जाए, मुनाफिक। अब जिसकी ज़बान पर क़ौलुना मा खालू है, जिसके दिल में अली है, तो फ़ेल क्या होगा? हाय 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 हाय। उसका फ़ेल क्या होगा? बस वही फ़ेल होगा जो फ़ेले पैगम्बर इस्लाम होगा। इसीलिए हम तक़लीद मासूम की करते हैं, मासूम की तकरीर करते हैं। याद रखो, आसार से हकीकत समझ में आती है। अब देखो अखबारियों की नमाज कैसी है, उसको समझ में आ जाएगी पैगम्बर इस्लाम की ऐसी नमाज थी। उसूलियों की देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी।
نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیشہ ایک نہیں ہے، ہمیشہ ایک نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے علی ولی اللہ لو دیکھیے وہ تک طے نہیں ہوا، ان کے پاس خود اختلافات ہیں۔ تشہد میں علی ولی اللہ ایک کہتا ہے نہیں لینا چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں لینا چاہیے، ایک مرجع کہہ رہے ہیں اللہ کو نہیں معلوم تھا، رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا، یہ اخباری کو معلوم ہو گیا۔ اخباری ہے تو معلوم ہوا، کیونکہ باب علم بند نہیں ہوا، باب علم کھلا ہوا ہے، اسی لیے معلوم ہوا۔ آپ کو اس لیے نہیں معلوم ہوا کہ آپ باب علم کو علی گڑھ کا تالا ڈالیں۔ ہائے ہائے ہائے، چار چابی کا تالا نہیں یار، غلط ہے، سب خط لسانی ہے، سب خط لسانی ہے۔ ایک تالا ہوتا ہے ایک چابی کا، ایک تالا ہوتا ہے دو چابی کا، ایک تالا ہوتا ہے تین چابی کا۔ تو یہ کیا کیے، تین چابی کا تالا ڈالے۔ اب یہ تالا کھلنے والا نہیں ہے، یہ تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ آؤ ہمارے پاس، ہمارے پاس ایسی چابی ہے ہر تالے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی چابی ہے، جوش خطابت نہیں ہے، مولا کائنات کو مفتاح کہتے ہیں، مولا کائنات کو مفتاح کہتے ہیں، یعنی در تو بنانا علی کی فطرت ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے علی مولا۔ ارے گڑ کا حلوہ کھانے والے یہ کیا جانے شکر کا حلوہ کیسے بنتا۔ کلر دیکھ کر میں کیا بتاؤں، دیکھیں ممبر بھی بسا اوقات حائل ہوتا ہے، ورنہ حلوہ سن کا اور کسی ایک چیز کا کلر بتاتا، دونوں ایک ہے، دونوں بس اس پر ورق لگاؤ، اس پر ورق، خدا کی قسم یہ حلوہ سن کہہ کے کھا لیں گے، حلوہ سن کہہ کر کھا لیں گے۔ ہم کو بو سے بھی معرفت ہے، بو سے بھی معرفت ہے، ہم دور سے سمجھ جائیں گے، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، یہ اشتراک رنگ میں چلے گئے، ہم حقیقت میں جاتے ہیں، آپ رنگ میں جاتے ہیں، رنگ میں رنگ بدلنا گرگٹ کا کام ہے۔ میں کچھ کہہ دیا، رنگ میں رنگ بدلتا، گرگٹ بدلتا ہے، کئی رنگیں بدلتے ہیں، آئے دن نیا رنگ گرگٹ کا ہوتا ہے، آئے دن نئے فتوے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں، رنگ کون بدلتا ہے؟ رنگ یاد رکھو، دین خدا میں تبدیلی نہیں ہے، دین خدا میں تبدیلی نہیں ہے۔ اگر دین خدا میں تبدیلی کا امکان ہوتا تو خداوند عالم پیغمبر اسلام کو بھی رکھتا، نہیں، خداوند عالم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے پہلے کئی ایسی آیت آئی، صحیفے آسمانی اور ہیں، اس میں تلاش کریں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، تو پتہ چلا کئی صحیفے من جانب خدا تھے، مگر خدا اسلام سے راضی نہیں تھا۔ جیسے راضی ہو گیا تو پیغمبر اسلام سے کہا آ جاؤ، اب میرے پاس تم آ جاؤ، میرا مقصد پورا ہو گیا،
میرے مقصد کو تم نے میدان غدیر میں مکمل کر دیا، میدان غدیر میں۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے، الجاہلون لأہل العلم عداؤ، جہلا ہمیشہ اہل علم کے دشمن ہوتے۔ جہلا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کون بائیکاٹ کرتے ہیں؟ جہلا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جاہل اگر نفرت کرتا ہے تو علم سے، کیونکہ علم کے سبب ان کی دکان بن جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو جہل ہے امیٹیشن ہے، علم بالکل پیور ہے۔ اب یہ امیٹیشن کہاں چلے گا اگر مارکیٹ میں علم آ جائے؟ بولے بہتر یہ ہے بائیکاٹ کرو، بہتر یہ ہے بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ کرنے سے ہمارا نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ سب جاہل رہ گئے، سب کیسے جاہل ہو گئے؟ ایک بات آگئی ذہن میں، سن لیجئے۔ زیارت کے لیے گئے، واپس لوٹے زیارت سے، تو پوچھے کہ بھائی اذن دخول لیے؟ نہیں بھائی میں شاپنگ کو نہیں گیا۔ کیا جواب آیا؟ بھائی آپ اذن دخول لیے؟ اذن دخول لیے؟ تو بولے بھائی میں شاپنگ کو نہیں گیا، میں کوئی چیز خریدنے کے لیے۔ واہ سبحان اللہ! تو آپ اس بات سے بھی ناشنا ہے کہ اذن دخول کس کو کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باب علم بند ہو گیا، اور جہاں علم ہے ان کا بائیکاٹ ہوا، تب آپ کی رعایا جاہل ہو گئی، جاہلوں کا سردار رہ گیا۔ بس یہ ہے۔ اور جاہلون لأہل العلم عداؤ کیوں کہا میں نے؟ یوں ہی نہیں کہا، یوں ہی نہیں کہا جاہلون لأہل العلم عداؤ، یہی ہے جہل کا۔ علی ولی کے سر پہ ضربت بھائی دیکھیں، یہ خبریہ ہے، یہ خبریہ ہے، ہم یہ خبریہ ہے، سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں۔ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ اپنے نفس کو اس نفس میں ضم کر دیں جو اس وقت متضرر ہے، جس کو چوٹ لگی ہے، وہاں اگر نفس جذب ہو جائے تو یہ احساس ہوگا۔ اللہ اکبر! فرق منور دو نیم کس کو کہتے ہیں؟ شفیق امام کو، شفیق امام کو، کریم امام کو زہر آلود تلوار سے سر کو دو نیم کر دیا، حسنین کو یتیم کر دیا، جوانان بنی ہاشم کو یتیم کر دیا، ان بیویوں کو یتیم کر دیا، مومنین اور مومنات کو یتیم کر دیا۔ اللہ دیکھو زیادہ ہو، جس وقت کے علی ولی کو غسل دیا جا رہا تھا، علی ولی کو جو غسل دیا گیا، کیا اہتمام ہے؟ یہاں پر زائرین ہیں، کئی ایک زائرین ہوں گے، اور جو زیارت کے لیے نہیں گئے فرش ازا کا وسیلہ دے کے دعا کر لو، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کل تک میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں بیت الشرف ہے، امیر کائنات میں مقام موجود ہے جہاں پر علی کو غسل دیا گیا تھا۔ اب ایک مقام بتاؤں، وہیں پر دو محراب بنے گئے، وہیں پر ہے جہاں غسل دیا گیا تھا۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مقام پر حسن ٹھہرے تھے، یہاں حسین ٹھہرے تھے، حسن اور حسین ٹھہرے۔ قیامت کی روایت ہے، اگر آپ حضرات اس روایت کو محسوس کر لیں گے تو فرش ازا پر جو شہزادیاں آئی ہیں بڑی امید لے کر آئی ہیں پرسا لینے کو۔ طریقہ تو یہی ہے نا، ہم کو پرسا دینے کے لیے جانا پڑے، اور اللہ اکبر وہ جانتے ہیں ہم کو پرسا دینے والے مجبور ہیں، پابندیوں میں ہیں، اس لیے اہل بیت تمہارے درمیان آ گئے، فاطمہ آ گئی ہے، رسول خدا آ گئے،
سارا آ گئی ہے، مریم آ گئی ہے، ہوا آ گئی ہے، ارے انہی کے درمیان زینب بھی آئی ہے، ام کلثوم بھی ہے، حسنین ہے، عباس ہے، ام البنین ہے، ام البنین ہے، ساری بیبیاں تمہارے درمیان ہیں اور تم سے پرسہ لینا چاہتی ہے، صرف پرسہ ہے۔ اس لیے خادم کہنا ہے اگر یہ روایت آپ حضرات محسوس کر لیں تو ان بیبیوں کو پرسہ مل جائے گا، پرسہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں یہ روایت پڑھوں گا اور یقیناً آپ حضرات کے اذہان میں تصور کسی اور مقام کا ہوگا، اور جب آپ اپنے اذہان کو اس مقام تک پہنچا دیں گے تو مجھے تفصیل کی احتیاج نہیں ہوگی۔ عزاداروں مجھے یہ ملا مقتل میں، میں نے یہ پڑھا ہے کہ علی ولی کو جب تختے پر لٹھا دیے تھے، غسل کا اہتمام ہو رہا تھا، غسل کا، حسین پانی ڈال رہے ہیں، پہنچ گیا بدرہ، پہنچ گیا بدرہ، امام حسن غسل دے رہے ہیں، حسین پانی ڈال رہے ہیں، یہی حسین کربلا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک اور اشارہ زحمت کو تمام کیا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد وال محمد کے۔ اے عزاداران مولا کائنات، ایک اور اشارہ، مختصر روایت، تفصیل میں نہیں، علی ولی کا جنازہ چلا، نجف پہنچا، جب نجف پہنچا تو اتنا کہا گیا یہ مقام کھولو، یہاں کی مٹی ہٹاؤ، یہاں کی مٹی ہٹاؤ، تو وہاں پر خبر بنی ہوئی پائی گئی، خبر بنی ہوئی پائی گئی، نہ صرف خبر ملی بلکہ ایک تختی ملی جس پر لکھا ہوا تھا، اس تختی پر یہ لکھا ہوا تھا نوح نے امیر کائنات کے لیے خبر بنائی ہے، ہائے کربلا، ہائے کربلا، غریب الوطن حسین، ارے تمہارا حسین کربلا کے درد میں بے گورو، بے کفن، اللہ اللہ، بیٹا موجود ہے، بہن موجود ہے، بے گورو کفن کا جب جملہ میرے دہن سے نکلیا، ایک بہن کی تمنا سنو، ایک بہن حسین کے پامال لاشے کے سرانے ٹھہر کر یہ مدینے کا رخ کر اپنے نانا کو آواز دے کر یہ کہہ رہی ہے، نانا یہ تمہارا نواسا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، نانا تیری نواسی کے سر پر چادر نہیں ہے، اگر چادر ہوتی بطور کفن، ادھر سید سجاد کرے، ارے مجھے مہلت دی جاتی تو میں اپنے بابا کو